خالق کائنات کے لیے جس نے اپنے فضل سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نورانی چھیٹے سے پوری کائنات کو پیدا فرمایا. تمام انبیاء مرسلین بنے مصطفیٰ کے صدقے میں مصطفیٰ بنے رب کے فضل سے, اور کوئی بندہ بنا مصطفیٰ کے کچھ نہیں بن سکتا, اور کوئی استاد کسی شاگرد کو کبھی بنا نہیں سکتا, کوشش کرتا بناتا رہے. اگر کوئی بھی یہ بندہ سوچے کہ میں کوشش کرتا ہوں میں بناتا ہوں, صرف ایک میں ہے جو رب کے لیے خاص ہے, کسی بندہ کسی انبیاء کسی مرسلین کے لیے لفظ میں کا استعمال ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے قرآن نے کہا کہ جہاں انا ہے وہاں وصل کی حالت میں انا کے الف کو گرا دو, تاکہ جو انانیت کی جو بو آئے نا وہ یہ نہ کہے کہ میں نے کیا ہے, بس یہی کہ مولا کا دیا ہوا تھا اسی نے اس کے اور یہ کسی توفیق دیتا اس کی زبان پہ یہ کلمہ جاری کر دیتا ہے اور دل میں ایک نکت پیدا کر دیتا. بندہ کہنے سے پہلے ذرا سوچ لے تو مٹی کا تھا, میں نے تجھے کیا بنایا, تو کیا سمجھتا ہے. تو رب نے قرآن پاک میں کہا کہ محبوب آپ فرما دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں. کہا نہیں, رب نے کہا کہ محبوب آپ فرما دو. اور ہے کہ ہر ایکم مثلی ایک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جو کلام رب الولا ہے وہ قرآن مجید کے نام سے جانے جاتے ہیں, اور احادیث مصطفیٰ کو کلام حدیث سے جانے جاتے ہیں. جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان سے جو بات نکلی وہی حدیث رسول ہے, وہی حدیث مصطفیٰ ہے. تو دو چیزیں قرآن کے جملے کو ہر عموم کے پاس کہہ رہے ہیں کہ محبوب جب آپ ہدایت لے کے جاؤ کہو کہ میں تمہاری طرح ہوں, تاکہ وہ کیونکہ تجھے سمجھ نہیں پائیں گے یہ متحد کیوں کہ تجھے میں نے 70,000 پردے میں چھپایا. بندہ یہ بندہ سمجھے گا کیسے اگر بندہ تجھے سمجھ لے, میں رب نہیں ہو سکتا, تاکہ جو میں سمجھتا ہوں بندہ نہیں سمجھتا, بندہ جو سمجھتا ہے اسی شکل کو میں تجھے بنا کے دوں تاکہ وہ ہدایت پا جائے. بات بشریت کی نہیں ہے, بات ہدایت کی نہیں, سے بشر بنا کے بھیجا, اپنا نور کلام کرے بشر سے نور کیا سمجھ بشر کیا بشر. تو مصطفیٰ جان صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ عموم کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ قل انما انا بشر, میں تمہاری طرح ہوں, میں بھی نماز پڑھتا ہوں. اگر کوئی یہ شکایت کرے نا کہ مطلب تمہارے پاس تو کچھ راستہ نہیں ہے, تم تو بس تمہارے پاس اولاد نہیں ہے, تو اللہ نے ان تمام چیز سے مصطفیٰ کو مزین کیا کیونکہ مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہشات کی حاجت ہے. ہدایت کے لیے انہیں یہ رہبری عطا کرنے کے لیے اپنے بندوں کو اللہ نے مصطفیٰ جان صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام آیات سے جلا. کوئی اگر یہ سمجھ بیٹھے ہم بھی شادی کی ہوتی کہ پھر نعوذ باللہ مشرک ہو جائے, کیونکہ چھوٹی سی بات نہیں کہہ کے آگے نکلتا ہوں کہ ایک بار ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ سال کے بعد میں گئی کہاں روضہ اطہر پہ سلام عرض کیا, تو آواز آئی کہ کون ہو تم, تو چونک بھی کہ مطلب یہ میرے شریک کے مطلب جو میرے سرتاج ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں, تو کہنے لگی کہ میں عائشہ ہوں. پھر کہے کہ کون عائشہ, ابوبکر کی بیٹی. کون ابوبکر کی بیٹی, کوئی ہے بس, مطلب یہ اس سے پتہ چلتا مصطفیٰ مصطفیٰ نہیں ہے, یہ نام مصطفیٰ کا رب نے رکھا, کیونکہ جب اپنے جملے میں یہ کہتا ہوں کہ جب دل میں بات آتی ہے جو جس آئینے میں رب نے خود کو دیکھا وہ ہے مصطفیٰ. اور مصطفیٰ اور کل انبیاء کل اصحاب کل تابعین نے جس میں رب کو دیکھا وہ چہرہ ہے مصطفیٰ. اور یہ سلسلہ بسلسلہ آج تک میدان قیامت تک اللہ جاری رکھے گا. دو چیزیں نبوت ایک ولایت, نبوت کا دروازہ بند کر چکا ہے, وہ ختم النبی اللہ نے مصطفیٰ پر جو ہے اختتام کر دیا, لیکن ولایت کا سلسلہ مصطفیٰ جان صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ نے اسے جاری و ساری رکھا, صرف مصطفیٰ جان صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں. تو صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ جو میں کرتا ہوں تم کرتے کیا تم میری طرح ہو. مشرک سے کہہ رہے ہیں, مطلب عموم سے عام لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری طرح ہوں. تو یہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں, ایک یاد رکھیں, جب تک بندہ اس دائرے کے اندر نہیں آیا ہے وہ سوال کرتا تو چلے گا. اگر اس دائرے کے اندر آنے کے بعد پھر سوال کرے تو پھر وہ سوالیہ بن کے رہ جاتا ہے, پھر اسے محبت نصیب نہیں. اسی لیے صحابی سے کہا کہ میں جو صوم وصال کا وہ روزہ مصطفیٰ جان صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے, تو جب اصحاب نے محبت میں رکھنا شروع کیا تو لاغر ہو گئے, کمزور ہو گئے. تو بلایا مسجد خالی ہے, بلایا کہ کہاں گئے صاحب, کہ حضور ایسا ایسا معاملہ کہہ کے لے کے آؤں. کہ حل اس لیے کیا تم میری طرح جو میں جو کرتا ہوں, مطلب میرا رب تجھے ایسا کھلاتا پلاتا ہے جو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے. تم بشر ہو, میری بشریت حقیقت نہیں ہے, میری بشریت صفت ہے.
میری حقیقت تو یہ ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تیرے پاس ایک کتاب اور روشن چراغ۔ اب وہ روشن کون چیز ہے؟ روشنی سے کیا مراد ہے؟ وہ کون ہے؟ نبی کی ذات ادھر رب نے کہا کہ محبوب میں نے تجھے بشر بنا کے بھیجا نہیں، بشریت جو تو خاصاری کی وجہ سے تو یہ لفظ بشر کو استعمال کیا کہ محبوب تو کہتے میں نہیں کہوں گا۔ اور یہی وہ بات ہے کہ سلسلہ بسلسلہ سلسلہ بسلسلہ آج جو اولیاء اعظم آپ کے سامنے ملتے ہیں، آپ دو چیز بھاری ہیں، ایک ہے سر ایک ہے ہاتھ۔ سر ہمیشہ ہر جگہ جھکا نہیں جا، ہاتھ ہر ایک کو دے نہیں سکتے، اگر دینا ہوتا تو امام حسین دے نہیں دیتے۔ سر دیا رب کو، ہاتھ دیا تھا نانا کو، دونوں کسی کو ایک رب کو دیا ایک نانا کا وعدہ بچایا۔ اس سے پتا چلا کہ جو زمانے میں ایک بندہ ابھی پوچھا کچھ دن پہلے، تھوڑی دیر پہلے، موسیقی سے، موسیقی وہ ہوتا ہے جس کے سامنے تو ایسا مر جائے زندہ ہی نہ جو مرشد تھا، تو کلام کرنے والا بولے گا کیسے، تیری آواز اونچی کیسے ہو جائے مرشد کے سامنے؟ مرشد والا ہو تو سے اچھا، مرشد اور پیر یہ عروج کے مطلب عموم کے اعتبار سے ہر کوئی پیر مرید کرتا چلا رہا ہے ایک سلسلہ۔ ایک ہے جس کو مطلب وارث بنا کے بیٹھایا ہے، باپ تھا تو بیٹے، بیٹا تھا تو بیٹا، اس کو بن، لیکن جسے رب بناتا ہے اس کا نہ آگے کوئی ہوتا ہے اس کا پیچھے ہوتا ہے۔ اور ایک ظاہری اعتبار سے ایک سوال ہے، دادا پیر کو اللہ نے شریعت ظاہری کا نام اسی لیے جوڑا، اسی لیے تو فخر کرتے ہیں اپنے بیٹے چھوڑ کے۔ تو بات یہی ہے نا کہ جب رب پوچھے گا میدان محشر میں کچھ نہیں، نماز کیا کیا، جبکہ مفتی بھی ہیں، قاضی بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب رب مجھے پوچھے گا، جبکہ ولی کامل وہ بھی ہے، بلندی عطا فرمائے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں جب رب پوچھے گا کچھ نہیں کہوں گا، یہ کہوں گا میں تجھے لایا۔ کہتے ہیں جب پہلے پوچھے گا نماز کے بارے میں پوچھے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عالم ہیں وہ باعمل عالم ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب میں کہوں گا مولا میں اپنے چہیتے کو لے کے آیا، مطلب اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہا کہ بات کچھ ایسی ہے کہ کچھ ہے کچھ سیکریٹ، جو دکھایا کچھ چھپایا، جو چھپاتا وہ دکھاتا نہیں، جو دکھاتا وہ ہوتا نہیں، اور جو ہے نہیں، جو سیکریٹ اگر وہ دیکھ لے تو پھر وہ گم ہو جاتا، پھر اس میں تاب نہیں، وہ جانا ہی جانا ہے اس کو۔ اب لوگ اسے پاگل کہیں یا ڈھونگی کہیں یا جو بھی کہیں، اب وہ جانے اس کا کام جانے، میں جو کام ہے اپنے کام میں لگے رہنا، باقی پتھر سے کھول کے مارے زندگی ہوتا۔ اچھا ایک چیز ہے، رب یہاں جب ہم یہاں ہماری کوئی اوقات نہیں ہے کہ ہم کہیں جائیں، ایک رائے کے برابر ایک بار بھی حرکت میں نہ آئے اگر اللہ نہ چاہے، عمر شاہ اللہ نشان، تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک رب نہیں چاہے۔ اب اس جگہ کو جو ایک بات آتی ہے کہ یہاں کی جو مخلوق ہے ان کی بھی عرضی ہے، جب یہاں توڑا پھوڑا گیا، کیونکہ ہر علاقے میں پتہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بستہ لوگ ہے، یہاں کوئی تو ایسا صفت ہوگا آج بھی وہ محسوس ہے، تو مطلب کل تک تو نہیں آتی تھی، تو کوئی تجھے جھولا جھلائے، تو کوئی خوشخبری دے، تو کوئی سنگائے، کوئی باہر سے لے گیا وہاں تک جائے، آخر اس نے بھی تو عرضی لگائی مولا یہ توڑ پھوڑ کے میرے بسیرے کو برباد کرے، کوئی ایسا تو بھیج تیرا نام، بھلے ہمیں تو کوئی دیکھ کے سمجھے اس کو، کیونکہ ہم تو دکھنے والے نہیں ہیں، تو اللہ نے انہیں بھی ان کی دعاؤں کو سنتے ہوئے پھر یہاں بلایا۔ اچھا اس سے پہلے حبیب بابا یہاں تھے، غریب صاحب بابا نے کہا کہ تیرا کام نہیں، تم یہاں سے چلے گا، بھیجا گیا، اور یہ کام اللہ کے حکم کے بغیر کوئی ولی نہیں کرتا، کیونکہ اس کا دوست وہی کرتا ہے جو اس کا محبوب چاہتا ہے، اور اس کے محبوب کے بغیر کہتے نہیں، اس کے محبوب کو اس کے علاوہ پوری کائنات چھین لو، محبوب چھینو تو پھر تباہ ہو جائے، تاکہ سب چھین لے محبوب بنا چاہیے۔ تو اس لیے کہ مطلب کہتے ہیں نا، مطلب جب ذکر کرتے ہیں کہ مطلب وہ دادا کھاؤ چن چن کھاؤ مت، دو نہیں مت کھاؤ گے، مطلب اس کو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ یہ وجود سے میرا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، وجود تو فنا ہونا ہی ہے، لیکن مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ آنکھیں عطا کی ہے نا، بس اس کو محفوظ سیدنا صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی میں جب تک حیات سے رہے سب تو سکڑ گیا تھا، لیکن آنکھیں ان کی پلک بھی نہیں جھپکی تھی، کیونکہ جب یار کو دیکھ لیا تھا وہ جلال کو سما گیا تھا، اس لیے جگر دیکھتے تھے آگ لگ گیا۔ یہ بات سیدنا صادق پاک کی ذات میں بات اس لیے تھی، وجود کا مسئلہ نہیں تھا، وجود تو فنا ہونا ہی ہونا ہے، لا موجود الا اللہ، وجود ہے تو فقط مولا ہی ہے، لیکن وہ وجود بشریت کی طرح نہیں ہے، وہ اپنے حقیقت میں ہے، وہ اپنے شان کے مطابق ہے، وہ اپنے مان کے مطابق ہے، لیکن وہ جیسا ہے وحدہ لا شریک، وہ اپنے شان کے مطابق ہے، لیکن سیدنا صادق پاک پلک تک نہیں جھکے، سب معاملہ ہو گیا، کیوں کہ دیکھنا تو یار کے جلوے کو کھانا ہے، نے کہا کہ میرے دو نینوں کو بس چھوڑ دے، باقی جو کرنا ہے کھا، وہ کھائیں ہڈی کھائیں جو بھی کھائیں، لیکن میرے دو نینوں بس آپ آئیں، تو آپ
کی رات ہے جب رب آئے گا، بات اسی کی ہے، جب وہ اپنے نورانی پلکوں کو جھاڑ دے تو انبیاء و مرسلین بن جائیں، جب مصطفیٰ جانے رحمت کو سنبھالے تو کلمہ بن جائے، پھر جب مصطفیٰ کو چھپا لے تو رب بنتا ہے، کوئی ہے اس کے خلاف۔ اگر کوئی چاہے کہ مصطفیٰ کو دیکھ لے، انبیاء نے التجا مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے جو بنے تھے، کہا کہ مولا تجھے دیکھ رہا تھا، کہا کہ لن ترانی دیکھ لیکن سب دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، لیکن مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا دکھایا، الم تر کیف فعل ربک، تو نے نہیں دیکھا میں نے کیا، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، تو نے نہیں دیکھا میں نے کیا کیا تھا، یعنی کہ اللہ کے علم کو اللہ نے محبوب کو بھی دکھایا، لیکن اس کے بعد کیا کیا، پردہ ڈال دیے، 70,000 پردے میں محبوب تجھے کوئی نہیں دیکھ پائے گا، اس لیے کوئی اگر دعوت کرے کہ میں نے اسے دیکھا ہے تو بول نہیں سکتا، کیونکہ دیکھنے والا کبھی بولے گا نہیں، بس اسے چپ کر دے، اگر وہ بول دیا تو دیکھا نہیں، کیونکہ مجھے دیکھنے والا کبھی بولنے کے قابل ہے، بس وہ گم رہتا ہے۔ تو مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اصحاب سے کہا کہ حلیکم مسلم، کیا تم میری طرف، جب ہم کسی کے پاس آ جاتے اب یہ سوال نہ کر کہ تو کیا ہے، بس ایک بات ہو، مولا سے اپنے مسلم کی بات کرنا یا کسی بزرگان دین کی بات کرنا، کیونکہ ان کو اب دیکھتے تو غریب صاحب نے حافظ کی واقعہ کہ یہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ انسان ہے، یہ فقیر ہے، یہ کچھ بولتا نہیں ہے، چالتا نہیں ہے، بات تو یہی ہے، اگر ایک بار دیکھے تو 6 بار وہ آگ لگ جائے کلیئر میں، اگر بولنا شروع کر تو ہونا کیا، دنیا کو فنا تو کرنی نہیں ہے نا، تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ محبوب یہ سنت ہے میرے محبوب، پتھر ماریں گے، لوگ تانا زنی کریں گے، لوگ برا بھلا کہیں گے، لیکن تو مجھے دیکھ رہے ہیں، تو دیکھنا نہیں، تو مجھے دیکھ رہے ہیں، تجھے پتہ نہیں چلے گا، اور میں اس جگہ شان دکھاؤں گا، لوگ تو بڑوں کو پکڑ کے مدرسہ بناتے ہیں، بس تو مجھے دیکھے گا تیرا کام ہوتا ہے، یہی ہوا، کوئی نہیں ہے، میرے مولا تو ہی، تیرا جلوہ چاہو، جب تیرا جلوہ ہے تو بندہ کیا کر سکتا ہے، مولا تو ہی کر سکتا ہے، بندہ نہیں کر سکتا، جب بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کیا، وہ اسی دن بربادی کو نصیب پہ آ جاتا ہے، میں نے مدرسہ قائم کیا، میں مساجد بنائی، میں کرنے والا صرف وحدہ لا شریک ہے، بندہ کبھی کر سکتا، بندہ اگر کہے کہ میں کرتا ہوں تو گمراہ ہے، کبھی وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ جسے ہدایت دیتا وہ یہی کہتا میرا مولا کرنے والا ہے، بندہ کبھی کرنے والا نہ تھا۔ ابھی ہم جان کے قبر میں کیوں مکوڑی ہم کو کھانا ہے، کہا کہ تو کفن کے اوپر دھول ہے نا وہ بھی نہیں اٹھا سکتا، تو کیا بات کرتا ہے، زبان تیری میں نے عطا کی، ہاتھ کہتا اپنا میں نے لگوائے، حرکت میں نے دی، دھڑکتا ہوا دل میں نے دیا، دماغ کو سوچ میں نے دی، آنکھ میں روشنی میں نے دی، پیر کو چلن میں نے دیا، ہر ایک چیز مزین کی، پھر بھی کہتا میں جب تجھ سے لے لوں تو کیا کرے گا، پھر ایک لمحے کے لیے جو موت طویلہ ہے، جیسے کہتے ہیں موت صغیر ہے، موت طویلہ، ایک سونا روزمرہ کا سوچے اللہ تعالیٰ فضل سے جگا دے، ایک وہ جو اپنے حکم سناتا ہے، بندہ جواب دینے کے قابل نہیں، لیکن سنتا ضرور، بول نہیں سکتا، اب اس کے بولنے پہ سننے پہ ہے اللہ نے تعالیٰ مار دیا، سنے گا لیکن بول نہیں سکتا۔ اب جو بندہ خواب میں سوتے وقت کسی چیز کو دیکھتا وہ مسکرا کے آ کے سرکار بولتا حضور میں نے آپ کو دیکھا، لیکن جب تک وہ بات نہیں ہوتی، یعنی سو کے جو بات دیکھا گھر میں کہ حضور آپ تشریف لائے تھے، آپ نے سر پہ ہاتھ رکھا، یہ بہت مسکراتا ہے اور یہ بولنے کے لیے بےتاب رہتا ہے حضور، اچھا اس سے بولنے سے انہیں پتا تھا جو آئے تھے، جب تو دیکھا بولا، جو آیا تھا اسے نہیں پتا ہوگا، آدمی کا حکم ہے، کہا کہ حضور میں ایک بیت وقت میں سب کو خوشبو ملتی ہے، آدمی ایک ہے، اچھا خدا نہیں ہے، نبی نہیں ہے، انبیاء مرسلین کچھ نہیں ہے کیا، عطا رسول کا ذرا نام ہے، ثابت ثانی ثابت جسے کہتے ہیں، وہ ایک جھلک ہے، سیدھا ثابت اپنے جماعت کو عطا کر کے بٹھایا، ٹھیک ہے، اب وہ جب 10 مرید کے یہاں یا 20 مرید یا 50 یا لاکھوں کے یہاں بیت وقت خوشبو پہنچتی ہے تو وہ نہیں پہنچتا، وہی بات ہے، اچھا وہ مسکرا دیتے ہیں، اچھا دیکھا تھا، اس کا مطلب ان کو نہیں معلوم، وہ گیا تھا تو نہیں معلوم، تجھے دیکھا تھا تو معلوم، بس یہ سوچ کا فرق ہوتا ہے کہ ہم یہاں آئے ہیں، یہ سیدھا ثابت آپ نے فیصلہ کیا، معقول کو کثرت سے گمراہ کیا جا رہا تھا، امام پوری میں گمراہی کا کوئی مطلب جو ہے نا سفید باندھنے سے کوئی نہیں، دن سفید ہونا، دن میں سیاہی، سفید اوپر تو کیا فرق ہے، کچھ نہیں ہوتا، اللہ دیکھتا دل ہے، خون پانی جہاں کچھ نہیں ہے نا، شیطان کیا کرتا ہے اللہ کی وسوسہ فی صدور میں، وہ وسوسہ کرے گا دل میں نہیں آ سکتا، رب نے کہا کہ میں نے تالا مارا، وسوسہ باہر سے کرے گا، اور اچھا وہ بھی یہ کہتا ہے یہ جو مولا یہ جو بار بار میرے کو کہتے ہیں مسئلہ نہیں ہے، قرآن والی سال سال پڑھتے ہیں، تکبیر اللہ سنوا سال سال پڑھتے ہیں، ان میں بات کیوں نہیں ہے، کہا کہ بزرگوں کی صحبت میں ایک وقت بیٹا 40 سال کی بیری عبادت سمجھے، کیا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ تم نے کبھی رسم ادا کی نماز پڑھائی نہیں،
बात ये उठना बैठना एक रस्म है। तू जब उसके पीछे पड़ेगा ना, आप वो जो पढ़ता है ना, मैंने पहले कहा जब मेरा हो जाता है, पैर उसके हाथ चलता मैं हूँ, हाथ उसके है पकड़ता मैं हूँ, आंखें उसकी है देखता मैं हूँ, दिल उसके है धड़कता मैं हूँ, यानी कि सर झुकाता हुआ है, हरकत मेरी है और मेरा बंदा मेरी जानिब खुद मैं झुका रहा हूँ। जब वो मेरा हो जाता है, अब वो रह नहीं गया खुद का, अब वो उसके पीछे उसके पास जब बैठेगा तो 40 साल की इबादत से अफजल आते एक वक्त बैठना और वो इबादत। अगर कोई ये सुनता है, अगर ये कहता इबादत नहीं करेगा तो अफजल कैसे हो सकता है, वो तो रब कह रहा है ऐसी नमाज तूने बंदा पढ़ी नहीं करी, और वो बैठे बैठे वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। अब एक नजर है हमारी नजर जो साफ पर्दे हाथ में वो यही कर दे, वो बात किया था जब इनके हिजाब को उठाया ना, जब कष्ट पता की अब ये तो पूरी कायनात कोई देखते हैं लेकिन बोलते नहीं है बात, और कभी बोलने में जब बैठेगा कौन, रहेगा कौन, देखेगा कौन। जब ये आराम फरमाए तो जिस मतलब उड़ के चला जाए कहीं से कहीं, वो लाम मेरी एक मतलब दुआ तो मुझे कभी दे नहीं सकता। पहली बात ये एक मोहब्बत की बात है कि है ये मेरी दुआ तेरा मका ला मका हो जाए, है ये मेरी दुआ तेरा मका ला मका हो जाए, तेरे कदमों के सदक़े में मेरे ईसाई तेरे दिल हो जाए। देखिए कुत्ता बन के रहना यही हमारी जिंदगी है। बस अल्लाह वो कुत्ता बनाए, पट्टा ऐसा डाले कि कटने के बाद तो पट्टा गले से डाले, अल्लाह वो इस्तिकामत अता फरमाए, वो मोहब्बत अता करे। हजरत उवैस करनी है कहीं मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में रहकर खुशबू महसूस करते हैं। इसका मतलब मोहब्बत के लिए कोई दीवार नहीं है, कोई मर्तबा नहीं है, कोई मनसब नहीं है, कोई चार दीवारी नहीं है, कोई जगह ऐसी नहीं है जिसको आदमी बना के करता। अगर वो आ जाए लेकिन तो तेरे और मुझसे के बीच कोई सामान है तो समझ ले तो दूरी, बस वही नीचे घर जले तो कहे मौत, बस आप नजर के सामने फिर जब मुस्तफ़ा मिल गए तो साहबी ने कहा तो बस कुछ किसी की जरूरत नहीं है। और मुस्तफ़ा जाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप तुरी मुरी नहीं देख सकते, अब जो सामने है ना उसी को उसी में गुम होना, बस जब उसकी निगाह में तू पहुंचेगा और यही कहेगा कि मेरा काबा भी तू, मेरा किबला भी तू, मेरा गौस भी तू, मेरा ताए रसूल भी तू, सैयदना सादिक पाक भी तू, खाजा निजामुद्दीन भी तू, उन औलिया भी तू, फिर तेरे चेहरे में जो आईना है ना मैं उसी में सब देखूं तो कहीं गाड़ी दूंगा। ये दिन में पहले से इश्तियाक नहीं कि मैं कहीं जाऊं, बस एक सरकार मुजाहिदीन का एक वसीला मतलब नहीं ढूंढता कि मौला अपनी जिंदगी तो ऐसी कीड़े मकोड़े खाने नहीं, उससे पहले तेरी किसी आप को दिखाना जिससे मतलब दिन ऐसा करे कि बस यही तेरी कहानी खत्म। बस ये मुस्तफ़ा जाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सरकार मुजाहिदीन सदक़े में वो ऐसे लाल अता किया, मैं तो खुद ही बेकार हो गया, कोई आता जाता हूँ इसलिए जिंदगी में पहली बार यहाँ पर इनकी नजर इनायत को खड़ा करके मैं जो आता बस्ती की बात होगी बोलता हूँ, बाकी मेरी औकात कुछ नहीं न थी न है न कभी हो सकती है, बस कुत्ता था कुत्ता हूँ, कुत्ता ही रहूँगा, दुनिया में जाऊँगा तो इससे पहले कि आप आए पहले मैं जाऊँगा, फिर हाथ बांध कर वहाँ ऐसे ही खड़ा रहूँगा, फिर मैं झूठी कदम पर बोसा यहाँ के अलावा मुश्किल से और इन्हीं के नजर इनायत से कलिया शरीफ लिया हूँ, बस वहीं तक मेरी मैं जाना भी नहीं चाहता, बस आपकी निगाह में ऐसा हूँ कि फिर कहते हैं जब रहे तुझसे निस्बत इतनी मौत के बाद कफन मेरा हटाए तो दिल के रख और नजर देखने को बनना दिल की सूरत है, जो सूरत में होता है इंसान, बस उस सूरत के अलावा सूरत तेरी सूरत में सब मिलते हैं। जब रब मिलता तेरी सूरत में मैं किसको दूँ, तेरे सूरत के अलावा कोई सूरत नहीं है। तेरा आईना मुस्तफ़ा का वो आईना बनाया मुस्तफ़ा ने, कहा कि देखना है तो इसी में देख ले, फिर अताए रसूल भी दिखेंगे। पहले नहीं तेरे पास खाजा पिया के पास जाने के लिए और तू उसी में देख, जब उसी में इतना गुम हो जाए तो वही आएगा तुझे लेके आएगा ना, मैं तो इसी में देखूंगा तेरे इसको, बस तू वहीं रह के देख। अताए खाजा उस्मान हारून इनकी पीर मुस्लिम लेकिन ये सैयद आदमी है। अब देखो अगर सैयद आदमी मतलब ये सलासिल का मामला जो मतलब एक बोली ऐसा है वैसा है, अताए खाजा उस्मान हारून रखवारी की खबर कहीं नहीं कि मुझे औलाद के बाद फिर जब अश्क देखा फर्स्ट है नहीं तो उसे बस पाक रहमतुल्लाह अलैह तेरे को तो क्या रहा हूँ ऐसा कैसे हो सकता है। तो जब देखे ना अब खाजा उस्मान हारूनी दम रह गए, ऐसे कैसे होता मौला मैं सब तरफ देखा लेकिन ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो 12 साल तक उस वक्त अताए रसूल तालीम हासिल कर रहे, घंटी खरीद रहे, घंटी पर कहा कहे तू नहीं है, तू नहीं 24 घंटा ही बेहोश हो जाए। आगे माँ को बताया था, बताया रसूल आगे माँ ऐसी सी बात है, सब बच्चे भाग गए, उसने पागल हो गए, खाजा उस्मान हारून ये सोच के तू नहीं है, तू नहीं है, तू मेरे इसमें एक मोहब्बत की बात है, कभी छुपाता है कभी किसी के जरिए भी आता है। जब छुपाता ना बच्चे ने अक्सर कभी रुलाने में अच्छा लगता है, और हर राशि का ही मामला है तो जब तक तेरे को तड़पता हुआ बिलकता हुआ नहीं देखेगा वो खुद
محبت کہیں دامن پھاڑ دے ایسا تو تڑپے اس کے سامنے جیسے کتے کو مارتے کیسے ہوتا ہے؟ تب بات بنتی ہے محبت، پھر پتہ نہ چلے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تو کہنے کہ بیٹا ہر دن تو کیا کرنا سب بچے چلے گئے لیکن تو گھنٹی کو جیسے وہ مطلب تاپمان سے گر جائے تو گھنٹی ہو پھر جب ہوش میں آتے پھر بجاتے 12 سال. جب ہوش میں آئے کہتے حضور کیا بات بھاگے مدد سے بچے کیوں؟ کیونکہ آپ کو دیکھ کے معاملہ سے پہلے پاگل ہو گئے. یہ بات بنتی. اب کسی نے سوال کیا نہیں ہے وہ اور وہاں کا بچہ سے وہ بات نکالتے کلاس بات نکل گئی تو وہ کہتے کہتے اس کا جو معاملہ جو تو کہنے لگے ایسا کیوں ہوا؟ میرے کو پتہ نہیں کتاب میں بھائی ایک ہی بات یاد ہے، جب رب عشق کرتا ہے تو بڑے دن ہو گئے تجھے ملتا ہوا نہیں دیکھا، جب تجھے چھپاتا ہوں اس کے ذریعے اور تجھے تھوڑا تڑپاتا ہوں میری یاد. پھر کہا کہ تو نہیں ہے، تو نہیں ہے، تو نہیں ہے تو تو ہی بس، تو تو ہی ہے نہیں کدھر؟ کہا کہ تو نہیں ہے تو بس کوئی نہیں. یہ زندگی کا مقصد ہے. اسی لیے اللہ اگر محبت سے عطا کیا ہے عطا خواجہ غریب صاحب رحمۃ اللہ نے بلایا آپ کے چار ہو گئے نا، فلال صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ادھر ہے غریب صاحب سرکار کو یہاں بلایا، کہا کہ ماحول بڑا خراب ہے تو یہاں قدم تو اور ایسی جگہ پسند کیا. اب تک معاملہ چل رہا، اب تک معاملہ چل رہا ایسی جگہ پر، اور تعمیر بھی کروا دیا. رب معاملہ ہو رہا ہے اور سب کام چالو، لاک ڈاؤن کاؤڈر سب جگہ کام چالو ہے. کولہاپور ہبلی میں یہاں پہ کھلا کہ میں اپنی شان جب دکھانے آتا ہوں نا بندہ تیری جب سوچ ختم ہوتی ہے تو یہ چھٹا دکھاتا ہے رب اپنے بندوں کی دیکھی. اچھا مجھے تو نے دیکھا نہیں، تیرے سامنے جو ہے نا اسی کو دیکھتا رہو بس اسی کو سمجھ لے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ نے کہا کہ تو کیا مانتا ہے، کوئی جملے کے استعمال ہے، میں تجھے رب نہیں مانتا ہوں یہ حق ہے کیونکہ بشر کبھی رب نہیں ہو سکتا، لیکن رب تجھ میں نہیں ہے میرے دل سے کوئی نکال سکتا. اور یہ کہہ سکتا جب وقت آئے گا نا، جب مجھ پوچھے گا تو جب نماز پڑھتا تھا کس کے تیرے پہ تصویر کر رہا تھا، سجدہ کرتا تھا، ایک ہی تو تصویر ہے تو نے دیا. اب باقی اسی سے پوچھ لے میں کیا کرتا تھا، میرے کو کچھ نہیں مانتا. تو کہا تھا محبت ایسی کرنا سجدے میں جائے تو وہی دکھے، رکوع میں وہی دکھے، جہاں بیٹھا رہے وہی دکھے، جہاں جائے وہی دکھے. تب بات بچی، باقی میرے سے مت، میں تو گدھا اس کا ہوں، اس سے پوچھ، میرے کو کچھ نہیں مانتا. باقی فیصلہ اور دونوں کے بیچ کا معاملہ میں آزاد ہوں. بس میرا کام ہے تو سے ایسی محبت کروں کہ تیری آنکھ میں ایسا سماؤ پھر کبھی نہ دکھو. اللہ سے بھیجا ہے اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں اتحاد اتفاق عطا فرمائے. اور سب سے بڑی بات ہم تمام کے لیے ایک بات ہے جس پہ میں بھی بہت فخر کرتا ہوں اور پھر ان سے تو کرتے ہی ہیں بابا جان، حافظ شہاب الدین کی ذات ہے. میں دیکھا نہیں تھا ان کو، ان کے ہر ایک افعال سے اور دل میں ایک مطلب حسرت سی مستی ہے. جب بابا جان بولے کہ تو یہاں رہتا ہے آپ کے بنا میں کہاں رہ پاؤں گا، لیکن اللہ نے وہ عطا کیا ہے ان کو، اس مٹی سے بنایا جس مٹی کے لیے بنائے گئے تھے. اللہ نے کولہاپور جیسی سونپا ہے اور ہم سب ان سے محبت کریں. جب تک نہیں ان کی نسلیں تب تک ان سے محبت کریں. اللہ ان کی اتنی لمبی عمر عطا کرے. میں تو کہا اللہ یہ تمام خلفاء کو عطا کرے. اسلام بھائی بھی ہیں ان کو بھی عطا تمام کو عطا کرے. بس میری زندگی کا مطلب وہی ہے 22 سال کا مسئلہ ہے، اس سے زیادہ نہیں جانے والا. بس مولا بس تو ایسا جدا نہ کر، بس تیرے جاتے آگے پہلے میرے کو بھیج دے. بات تو میرے پاس اب کچھ نہیں رہا، اس کی وجہ سے میرے جینے کا سہارا کچھ نہیں میرے پاس. اور بظاہر جو بھی ہو رہا ہے جیسے بھی چل رہا ہے نہیں چل رہا، وہاں جانے مجھ جانے، باقی آپ پر ہے، آپ کی دست کام پہ. آپ جیسے آپ نے دنیا سے بے نیاز کیا تو آپ نہ ٹھکرا کے ایسی مطلب دنیا سے ایسا کریں. زندگی میں نہیں رہی ہے، چلتا بولتا ہے مردہ ہی. باقی میری زندگی کے دار و مدار آپ کے ہاتھ میں. باقی اللہ آپ کو عمر کی عطا فرمائے، عمر کا بقیہ حصہ آپ کو عطا فرمائے. میرا رہنا ضروری نہیں ہے، جو آپ کو نسلوں کا دیکھنا ضروری ہے. تو اللہ آپ کو اتنی لمبی عمر عطا فرمائے کہ ساتھ نسلوں تک جو ہے آپ کی طرف سے آپ ہوں اور ہر پیر بھائی کو اتحاد اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر باپ کو بیٹا یعنی کہ اللہ دیتا ہے، سنبھالنا کس کا کام ہے؟ ماں باپ کا کام ہے. تو اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں اس کو بنا دیا ہے، سنبھالنا آپ کا کام ہے بظاہر. اسی لیے اتحاد رکھیں اور جب بھی گھر میں ہم ادھر آئیں چل کے، کیونکہ یہ سیدنا ثابت پاک اس کے بعد بھی یہی ہوگا کہ اگر اس کے باوجود بھی آپ بچے رہیں گے تو پھر یہ بھی کہیں گے مولا بہت کوشش کی کہ تیرے بندے آ جائیں. اور کہتے ہیں دینے والے تو کمی نہیں کہ کس کو کیا ملا، مقدر کی بات ہے. اور جب اتنا دکھا دیا، آئینہ دکھا کے بھی ہم گمراہ رہے تو پھر کیا کریں. بابا جان کا یہ کام ہے کہ جگہ جگہ رب کے دین کو پھیلائیں. پھر بظاہر جب تک اللہ رکھا ہے اللہ حیات طویل عطا فرمائے، لیکن ہم کو یہ ضروری ہے اتحاد کے ساتھ اتفاق کے ساتھ رہے. ہر آنے والا کسی بھی دھرم کا خانقاہ کا یہ مدعا ہے، آنے والا بابا جان کے لیے آیا نہ کہ تیری اور میری ہے، بس اس سے محبت کر.
باقی وہ کل بھی ایمان سے سرفراز کرتے تھے، عطا رسول آج بھی مسلمان بناتے، کل بھی بناتے تھے۔ 90 لاکھ مجھے بتایا رسول نے مسلمان کیا، تو ہمارے 2 رسول کے بعد ڈھونڈ لو کون کیا ملے گا، کسی کو تو عطا 2 رسول کے بعد پتہ ہی نہیں کہاں سے آیا۔ تو یہ سیدنا عطا رسول کی جو دین ہے بہت بڑی، اور بس اپنے پاس کوئی نہیں ایمان سے آمین آمین اتحاد اتفاق عطا فرمائے، ہماری شاملین لمبی عمر عطا فرمائے، تمام خلفاؤں کو بابا کی صحیح سلامت ثابت رکھے، ان کے صدقے میں جو ہے میری تمام گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرمائے اور ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔